اس رات کے حوالے سے دو قسم کے نظریوں کا لوگ شکار ہیں، افراط و تفرید کا شکار۔ طرح طرح کی بدعات اس رات کے اندر لوگوں نے شروع کر دی، جن کا دین سے، شریعت سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ شعبان کا مہینہ آ چکا ہے، رمضان المبارک ہمارے سروں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ اس مہینے کو ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ شعبان کے مہینے آتے ہی لوگ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، رمضان المبارک ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور رمضان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہم سب کے دل مچلنے لگتے ہیں۔ لیکن رمضان المبارک سے یہ جو پہلے کا مہینہ ہے شعبان، یہ در حقیقت رمضان کی تیاری کا مہینہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں رمضان کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے اور اپنے کاموں کو مختصر فرما دیا کرتے تھے۔ اس مہینے کی اہم ترین چیزوں میں سے ایک چیز شب برات یا لیلۃ البراءت ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں اس کو شب برات کہتے ہیں، اور لیلۃ البراءہ یہ جو ہے عربی میں اس کو کہا جاتا ہے۔ اس رات کے حوالے سے دو قسم کے نظریوں کا لوگ شکار ہیں، یعنی میں یہ کہوں گا کہ افراط و تفرید کا شکار۔ ایک طبقہ تو اس رات کی سرے سے فضیلت کا ہی انکار کرتا ہے، اور مطلب وہ تو یہ کہتا ہے کہ اس رات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی فضیلت نہیں ہے، احادیث میں اس کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ ضعیف روایتیں ہیں، یا اس میں وہ کسی قسم کی تعویل کرتے ہیں۔ اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس رات کو اتنا مقدس جانتا ہے کہ گویا یہ کہ رمضان المبارک کی راتوں سے بھی زیادہ اس کو مقدس سمجھنے لگ گیا، اور اس مقدس سمجھنے کی وجہ سے طرح طرح کی بدعات اس رات کے اندر لوگوں نے شروع کر دی ہیں، اور ایسی چیزیں شروع کر دی ہیں جو مطلب جن کا دین سے، شریعت سے کوئی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں، ثواب و عقاب سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے، اور کئی صحابہ اکرام سے اس رات کی فضیلت سے متعلق جو ہے روایات مروی ہیں، اور حدیث کا ایک قاعدہ ہے، کلیہ ہے، قانون ہے کہ اگر کوئی مضمون مختلف صحابہ سے روایت ہو کر پہنچ جائے تو اگرچہ وہ حدیث کے جو پرنسپلز ہیں، حدیث کے جو طرق ہیں یا حدیث کے جو معیارات ہیں اس کے مطابق وہ کمزور بھی ہو، لیکن چونکہ وہ کئی صحابہ سے منقول ہو کر روایات آ رہی ہیں تو اس کے اندر قوت پیدا ہو جاتی ہے، اتھینٹسٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس رات کی فضیلت تو بہرحال اس سے انکار کرنا صحیح نہیں ہے، اور فضیلت اس رات کی بالکل ہے۔ البتہ یہ کہ اس رات کی فضیلت سے متعلق کوئی ایسا مخصوص عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے۔ جیسے رمضان المبارک کی راتوں میں تراویح ہے، ایک مخصوص عمل ہے جو کہ اور پورا سال نہیں ہوتا، یا رمضان میں اعتکاف ہوتا ہے، پورا سال نہیں ہوتا، تو رمضان کے کچھ مخصوص اعمال ہیں۔ اس رات کا کوئی خصوصی عمل نہیں۔ فضیلت آئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے سنن ابن ماجہ کی۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے غروب آفتاب کے بعد جو ہے آسمان دنیا پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اعلان کرتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے میں اس کو رزق دوں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رات کو تم جو ہے کیا کرو، قیام اختیار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے اس رات جو ہے مغفرت طلب کرو، اور اس رات کے اندر جو ہے تم عبادت کرو، نفلی عبادت کرو، دعائیں کرو، ذکر و اذکار کرو۔ تو بہرحال میں پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ رات کی فضیلت ہے، لیکن اس میں اتنا غلو کرنا، جیسے آج کل جو ہے مختلف قسم کی بدعات اس رات کے حوالے سے مشہور ہو گئی، حلوے پکانا، ساری رات کو جاگنا، اور لوگ یہ کہتے ہیں جگراتا ہے۔ بھئی صرف جاگنا تو کوئی مقصد نہیں ہے، تو ایسے جاگنا جیسے کسی ریسٹورنٹ کے اوپر بندہ جاگ رہا ہے یا کسی سینما میں جاگ رہا ہے، یہ جاگنا اور اس جاگنے میں کیا فرق ہوا کہ جس جاگنے کے اندر کوئی عبادت نہ ہو۔ اسی طریقے سے لوگ جو ہے قبرستان میں جانے کو لازمی سمجھ چکے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔
قبرستان کے اندر چراغاں کرنا، وہاں قوالیوں کا ہونا، وہاں مختلف قسم کے میلوں اور ٹھیلوں کا ہونا۔ قبرستان جو ہے یہ در حقیقت یہ عبرت کی جگہ ہے، یہاں جا کر انسان کے دل کو نرم ہونا چاہیے، یہاں جا کر انسان کی خواہشات کا قتل ہونا چاہیے، یہاں جا کر انسان کو محسوس ہونا چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی، بجائے اس کے یہ کہ وہاں جا کر آدمی جو ہے لہو و لعب میں اور ان اعمال میں مشغول ہو جائے جو کہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے کھیر پکانا اور مختلف علاقوں کے اندر مختلف رواج جو ہے وہ مختلف بدعات اور رسومات رائج ہو گئی ہیں، ان کا اس رات کی فضیلت سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال لیلۃ البراء، شعبان کی رات، اس کے بارے میں یہ بھی آیا فیہا یفرق کل امر حکیم۔ اس آیت کی تشریح میں بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی قضاء و قدر کا فیصلہ فرماتے ہیں، کس کو کتنا رزق پورا سال ملے گا، پورا سال کی اس کی ترتیب کیا ہوگی، وہ اس سال زندہ رہے گا یا اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، اور بھی دیگر حوالوں سے جو اس کے نصیب میں مقدر میں چیزیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس رات میں ہمیں بھی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس رات کے جو بھی خیر اور برکات ہیں اللہ تعالیٰ پوری امت کو نصیب فرمائے، اور اس رات کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔